السلام علیکم دوستو، کیا حال ہیں جی؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے جی، وہ آپ سے ڈسکس کرنا ہے، کیونکہ ہم پڑھتے ہیں کہ آقا نامدار حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹی عمر میں مدینہ گئے تھے جی، ابوا کے مقام پہ۔ اس کی کیا وجوہات تھیں جی، وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ بڑا امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ ٹاپک ہے جی۔ اب یہ دیکھیے گا کہ آقا نامدار حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ سے رشتہ کیا تھا جی۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو پردادا بنتے ہیں نا جی، حضرت ہاشم کی شادی ہوئی تھی بنی نجار میں عمرو بن لبید، ایک بندے کا نام ہے جی، ان کی صاحبزادی ہیں سلمہ سے شادی ہوئی تھی۔ اور حضرت ہاشم جو ہے وہ شادی کے بعد کہا جاتا ہے کہ سیریا کا سفر کیا اور فلسطین کے اندر غزہ میں ان کا وصال ہوا تھا، یعنی ٹریڈ کے سلسلے میں گئے تھے اور وہاں پہ ان کا وصال ہو گیا۔ اور حضرت عبد المطلب جو ہیں وہ یثرب میں ہی یعنی بنی نجار میں ہی پلے، اور ان کے چاچا جو ہے نا ان کو مطلب ہے کہ لے کے آئے تھے مکہ۔ اب یاد رکھیے گا کہ حضرت عبد المطلب کا اصل نام شیبہ اور کچھ جگہوں پہ عامر بھی بولا جاتا ہے، لیکن انہیں دنیا جانتی ہے عبد المطلب کے نام سے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ان کے چاچا ان کو مکہ لے کے آئے تھے، ان چاچا کا نام مطلب تھا جی، تو اس وجہ سے دنیا نے یعنی مکہ کے لوگوں نے ان کو ٹائٹل دیا عبد المطلب، یعنی مطلب کا بندہ اور غلام۔ یہ ایک مطلب ٹائٹل ان کو ملا تھا جی۔ تو اب یاد رکھیے گا کہ حضرت عبد المطلب کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ۔ جب ان کی شادی ہوئی تو شادی کے بعد انہوں نے حضرت آمنہ کے ساتھ شادی ہوئی تھی، اور حضرت آمنہ کا نام پورا اگر آپ دیکھیں تو آمنہ بنت وہب بن عبد المناف ہے جی، بنو زورہ سے آپ کا تعلق ہے جی۔ تو شادی کے بعد حضرت عبداللہ جو ہے یہ سیریا ٹریڈ کے لیے جاتے ہیں، مکہ کے لوگ بھی کچھ آپ کے ساتھ تھے۔ واپسی پہ آپ نے یثرب میں قیام کیا، یعنی کہ اپنے دادا کے ننہال، اپنا جو ہے نا والد کے جو آپ کے جو ہے ان کے ننہال میں کیا کیا جی، یعنی مطلب ہے کہ بنی نجار کے ہاں قیام کیا جی۔ اور ادھر ہی آپ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ جب زیادہ طبیعت خراب ہوئی تو جو آپ کے ساتھ قافلے والے لوگ تھے وہ تو واپس مکہ آ گئے، اور پھر حضرت عبداللہ کا یہیں پہ وصال ہو گیا۔ جب خبر پہنچی مکہ میں تو حضرت عبد المطلب پہ بھی یہ بہت بھاری خبر تھی، اور اس سے زیادہ بھاری حضرت آمنہ پہ تھی، کیونکہ ابھی شادی کو کچھ عرصہ گزرا تھا تو آپ کے ہسبینڈ جو ہے وہ ان کا وصال ہو گیا۔ تو آپ کی بڑی خواہش تھی کہ میں ابوا جاؤں جہاں پہ حضرت عبداللہ کا مزار ہے جی، تو ان کو جا کے دیکھوں۔ تو لیکن کچھ فیملی مصروفیات کی وجہ سے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد جو مصروفیات تھیں اس کی وجہ سے آپ جا نہیں سکیں۔ لیکن جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو واپس کر گئیں اور آپ کی عمر 6 سال تھی، تو اس وقت آپ نے حضرت عبد المطلب سے پرمیشن لی اور آپ کو اپنی خواہش کا بتایا کہ میری بڑی خواہش ہے کہ میں وہاں تک جاؤں۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت آمنہ اور ان کے ساتھ ایک نیک بخت خاتون تھیں جی جن کا نام ام ایمن ہے جی، ان کا اصل نام برکت ہے جی، اور یہ حبشی خاندان یعنی حبشہ سے ان کا بیسیکلی جو تعلق ہے، یہ ان کے والد سے ان کو ورثے میں ملی تھی حضرت آمنہ کو نا جی۔ تو اب یاد رکھیے گا کہ یہ چھوٹا سا خاندان جو ہے یہ بنو عدی بن نجار، اس مطلب ہے کہ آپ یاد رکھیے گا کہ بنو عدی بن نجار جو خاندان ہے وہاں پہ آپ گئے تھے مدینہ میں، اور وہاں پہ آپ یاد رکھیے گا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا جی، آپ نے کافی ٹائم وہاں پہ گزارا، تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ 1 ماہ جو ہے نا وہ آپ نے وہاں پہ گزارا جی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے نا تیراکی جو ہے وہ یثرب میں سیکھی ہے، یعنی مدینہ میں نے تیراکی سیکھی۔ اور یہاں پہ ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پوچھا تو آپ نے اپنا نام احمد بتایا، اس نے آپ کی کمر پہ نشانی دیکھی نبوت کی، تو اس نے جو ہے کہ دوسرے یہودیوں کو بتانا شروع کر دیا کہ وہ نبی آ گیا جی، ٹھیک ہے نا جی، جس کی نشانی دی جاتی تھی۔ تو پھر حضرت آمنہ کو نا یہاں پہ فکر ہونے لگ پڑی کہ
کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ لوگ جو ہے وہ نقصان نہ پہنچا دیں۔ تو حضرت آمنہ جو ہے انہوں نے سفر کی تیاری کی، لیکن جب مدینہ سے نکلے تو ابوا کے مقام پہ حضرت آمنہ کی جو ہے وہ طبیعت خراب ہو گئی، اور پھر وہیں پہ آپ کا وصال ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ جب وصال ہونے لگا تو حضرت آمنہ نے ایک شعر پڑھا تھا جی، اپنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس بیٹھے تھے، اس کا ترجمہ اس طرح کا تھا کہ یعنی میں نے جو خواب دیکھا اگر وہ صحیح ہے تو آپ تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کے بھیجے جائیں گے، حل اور حرام سب جگہ، ٹھیک ہے نا جی، آپ نبی ہوں گے، اور آپ کو اپنے باپ ابراہیم کے دین اسلام پر مبعوث کیا جائے گا، اور میں آپ کو بتوں سے خدا کا واسطہ دے کر روکتی ہوں کہ آپ دوسری قوموں کے ساتھ مل کر ان کی دوستی نہ کریں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ہر زندہ جو ہے اس کو موت کا ذائقہ چکھے گا جی، اور ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی، ہر بڑی چیز فنا ہو جائے گی، میں تو مر رہی ہوں لیکن میرا ذکر ہمیشہ باقی رہے گا، میں نے ایک پاک باز بچہ جنا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ حضرت آمنہ کی جو آخری الفاظ ہیں نا وہ یہ تھے کہ میرا ذکر چلتا رہے گا، کیوں کہ میں نے ایک پاک باز بچہ پیدا کیا ہے جی۔ تو آقا نامدار حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا ذکر قیامت تک جو ہے وہ رہے گا جی، کیونکہ ہر انسان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے، جو آپ کے بارے میں علم رکھتا ہے، وہ ضرور جانتا ہے کہ آپ کی والدہ جو ہے ان کا کیا نام ہے، ان کا ذکر کیا ہے جی۔ تو اب یاد رکھیے گا کہ یہ وجوہات بنی تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے انہیں چھوٹی عمر میں ابوا گئے، پھر آپ کو پتہ ہے آپ کو وہاں سے واپس لے کے آئی تھی ایمن، جن کا میں نے آپ کو نام بتایا ہے برکت۔ تو یہ تھی جی آج کی ایک چھوٹی سی سٹوری، انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے وہ دوبارہ نئی سٹوری کے ساتھ، نئے واقعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے جی۔ تھینک یو۔